ذہن آپ کے توسط سے میں بتا رہا ہوں تمام دوسرے بھی سوسائٹی کے ایسے انفلوئنسرز کو جو نیگیٹو ایکٹیویٹیز یا ریاست پاکستان کے خلاف فرضہ سرائی کر رہے ہیں یا میرے بچوں کو ڈی ریل کر رہے ہیں، میرے بچوں کو گندی گندی ویڈیوز دکھا کر جوا کھیل کر اور پھر جوا کھیل کر دکھاتے ہیں اپنے پروگرامز میں اس کی پروموشن کے لیے، اور پھر اس میں پیسے جیت کے بتاتے ہیں کہ جی پتہ نہیں ہارتے ہیں کہ جیتتے ہیں، پر بتاتے یہ ہے کہ اتنے پیسے ہم نے اتنی منٹ میں جیت گئے۔ یہ تو بہت آسان کام ہے۔ پھر اپنی لوش گاڑیاں، پھر اپنے بنگلے اور ان کی ویڈیوز، پھر اپنے انٹرنیشنل وزٹس کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اب تو ان سے یہ بھی پوچھا جائے گا زین کہ آپ کتنی بار پاکستان سے باہر گئے ہو، کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے، اور آپ کتنا ٹیکس حکومت پاکستان کو دے رہے ہو، کیا وہ اس سے مطابقت رکھتا ہے؟ کیا جو آپ کی گاڑیاں ہیں، جو آپ کے یہ بنگلے ہیں، یا جو بھی آپ کی لوش لائف ہے، کیا آپ اس کی مطابقت سے حکومت پاکستان کو ٹیکس دے رہے ہو؟ اس کے علاوہ جتنی بھی اماؤنٹ ہوگی وہ بلیک منی کاؤنٹ ہوگی۔ بلیک منی کو اگر انہوں نے لانڈر کرنے کے لیے کسی لافل چینل کے اوپر لے کے آئے، کہنا چاہ رہا ہوں کہ گھر خریدا اس پیسے سے، کوئی گاڑی خریدی، کسی بینک میں جمع کروائے، تو ان سے وہ سارا پیسہ لے کر حکومت پاکستان کو سرنڈر کیا جائے گا، سرنڈر کیا جائے گا۔ یس، ریکوریاں ہوں گی۔ یہ کیا ہوا، پرچہ دیا، کل کو باہر آ گیا، کیوں باہر آ گیا؟ ریکوری دے جو نقصان کیا ہے۔ یہ انویسٹیگیشن ایسی ہوگی کہ آپ لوگ دیکھیں گے، میں کہوں اکثر آپ لوگ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم اس کیس کو فالو کریں گے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس کو فالو کریں، کہ ہم نے اس ایک کیس سے جو سوسائٹی پہ امپیکٹ پازیٹیو پڑا ہے وہ سب سے بڑا ایسٹ ہے۔ بالکل۔ پھر یہ سیکنڈری چیزیں ہیں کہ اس کے پاس سے اتنا پیسہ، اتنا چیزیں گورنمنٹ آف پاکستان کو جو چوری کا تھا ہم نے لے کر اس سے سرنڈر کیا، تو یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم فیس نہیں کیس دیکھیں گے، کیس دیکھیں۔ اچھا، ان کی وائف کے حوالے سے کہا جا رہا ہے انہوں نے ضمانت لے لی ہے، کیا ان کو بھی تفتیش میں شامل کیا جا رہا ہے؟ 28 تک ان کی ضمانت ہے، اروب کی جو ڈکی کی وائف ہے۔ جی وہ کل اپنے وکلا اور اپنی فیملی کے ساتھ آ کر اس نے آفیشیل انویسٹیگیشن جوائن کر لی ہوئی ہے، تو آپ درست فرما رہے ہیں کہ اس نے بیل بیفور اریسٹ کروا لی ہوئی ہے۔ تو وہ بات یہ ہے کہ یہاں پر جینڈر ڈسکریمنیٹنگ تو سسٹم ہے نہیں نا، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی ٹرانسجینڈر ہے، if he or she are criminal or commit a crime they will face the music۔ اچھا چوہدری صاحب، آپ نے جو میں نے ابھی ایف آئی آر پڑھی ہے اس میں 294 بی اور 420 پی پی سی کی آپ نے دھاریں لگائی ہیں۔ اب اس میں جو کمار بازی ہے یا دھوکہ بازی ہے، اس میں ابھی تک آپ ایک فگر بتا دیں کہ کیا اتنا پیسہ جو ہے عوام کا ڈوبا ہے ان کے ذریعے؟ اس بات کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میٹر کورٹ آف لاء میں ہے، سب جوڈیش ہے۔ یہ جو باتیں تفتیش کی ہیں نا، وہ میں آپ سے اس طرح میڈیا پہ اس وقت وہ نہیں کرنے کی پوزیشن میں۔ جب میں ان ایویڈنس کو جو اکٹھے ہو رہے ہیں ہماری انویسٹیگیشن میں، جی بہت ان کے موبائل سے کیا نکلا ہے سر؟ بہت کچھ نکلا ہے۔ کوئی ایسی ویڈیوز نکلی ہیں جو نہ دیکھنے کے قابل ہوں؟ میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ اس کے موبائل سے بہت انفارمیشن ملی ہے، ان کے جتنے ڈیجیٹل گیجٹس ہمارے پاس ہیں اس کو وہ بہت بڑی انفارمیشن ہے، اس کو پروب کرنے میں، انویسٹیگیٹ کرنے میں یہ بڑی ٹیکنالوجی کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے۔ یہ کوئی ٹریڈیشنل انویسٹیگیشن نہیں ہے کہ 1 منٹ میں ہو جائے گی، یہ ایک لمبا پروسیس ہے جو کہ آن گوئنگ پروسیس ہے، اور یہ ساری انفارمیشن ہم آپ آنریبل میڈیا کے سامنے ڈیفینٹ یہ آپ کو دیں گے۔ لیکن کب دیں گے؟ جب ہم ان ایویڈنس کو ونس کورٹ آف لاء میں پروڈیوس کروا دیں گے، پھر وہ پبلک ڈاکومنٹ ہوگا، پھر وہ آپ بھی لے سکتے ہیں، کوئی بھی شہری لے سکتا ہے کہ ہم نے یہ چیزیں انویسٹیگیشن میں کی ہیں۔ ابھی قبل از وقت کورٹ آف لاء میں دینے سے پہلے میں کوئی کمٹمنٹ ایسی نہیں کر سکتا کہ کل کو ہماری گفتگو کی وجہ سے پراسیکیوشن میں پرابلم آئے اور اس ملزم کو اس کا فائدہ ہو جائے۔ آپ اور میں کبھی بھی نہیں چاہیں گے، اور یہ 25 کروڑ عوام جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ ملزم کا فائدہ ہو۔ اچھا، وسیم اکرم صاحب جو مشہور کرکٹر ہیں ان کا بھی نام آ رہا ہے، تو کیا ایف آئی اے ان کی طرف بھی جائے گی آپ کی سائبر ایجنسی؟ کہاں نام آ رہا ہے؟ سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی برانڈ ایمبیسڈر ایسی۔ سوشل میڈیا پہ تو ایسی چیزیں، ایک کمپلینٹ بھی کوئی دکھائی گئی ہے مجھے
کہ وہ چل رہی ہے جو سائبر کرائم میں لانچ کر دی ہے، سب فیک نیوز ہیں، سب فیک ہیں. یہ آج ضروری تھا. کی ڈیٹ تک کوئی ایسی کمپلینٹ کسی کی طرف سے، کوئی ایسا ایویڈنس ہمارے پاس پروڈیوس نہیں کیا گیا جو بات آپ پوچھ رہے ہیں. اچھا جو تو ویسے ہی کچھ یوٹیوبرز کو عادت ہوتی ہے کہ بڑے نام کے ساتھ کوئی نہ کوئی خبر لگا کر اس کو ڈیفیم کیا جائے اور اپنی ریٹنگ، اپنی چیزوں کو اونچا کیا جائے. بلکہ میں آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ وسیم اکرم صاحب جو اس ملک کے لیجنڈ ہیں، ہیرو بھی تھے ہمارے، میں عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کے وہ بڑے کرکٹر ہیں، سوئنگ کے سلطان ہیں، پوری دنیا میں مشہور ہیں. میں یہ کہوں گا کہ اگر وسیم اکرم صاحب اس فیک نیوز کے اگینسٹ کوئی کمپلینٹ کرنا چاہے تو ہمارا فورم ان کے لیے اوپن ہے کہ یہ جو فیک نیوز اس کے اگینسٹ اس کو ڈیفیم کرنے کے لیے چلائی جا رہی ہے، یہ بہت گھٹیا چیز ہے، اسے نہیں ہونا چاہیے. یہی تو میرا پرابلم ہے ان یوٹیوبر سے کہ وہ قرآن پاک کی اسی آیت کو ہی پڑھ لیتے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ جھوٹ مت بولیں، جھوٹی باتیں مت کریں، سنی سنائی بات کو بھی آگے پھیلانا جھوٹ ہے، اور اس طرح کی بہت ساری تعلیمات ہمارے مذہب نے ہمیں دی ہیں. تو اگر اور یہ قوانین میں بھی باتیں ہیں دنیا کے کہ آپ مت جھوٹ بولے، تو اس کے باوجود لوگ پیسے کی خاطر، اللیگل گینز کی خاطر، کبھی کسی بڑے آدمی کا نام لے کے، کبھی کسی بڑے آدمی کا نام لے کے، تو یہ گھٹیا سوچ ہے. اچھا جو صاحب آپ نے انٹرپول کو بھی خط لکھا عمران ریاض کے حوالے سے، تو اس میں کتنی پیش رفت ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے باہر کے ملک بیٹھ کر اگر کوئی پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے، پاکستانی اداروں کے خلاف بات کرتا ہے، ذمہ داری آپ کے اوپر آتی ہے. تو یہ کہاں تک چیزیں پہنچی ہیں؟ آپ کا یہ بڑا قدم تھا انٹرپول کو خط لکھنا. تو اس بہت سارے ملک ہمارے ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں جو ایسے لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر بیٹھ کر ہندو آتا اور مودی کے یار بنے ہوئے ہیں، اور وہ ان کی بولی بول رہے ہیں، اسی لینگویج میں بات نام کر بھی رہے لیجیے ہیں. گا ان کے. یہ جتنے بھی ہیں، یہ کیا نام تھا، میجر تو نہیں رہا اس کو، عادل راجہ، عادل راجہ، اسی طرح یہ جو ہیں شہباز گل، اور یہ کیا نام عمران ریاض خان، اور وہ اور بہت سارے ہیں، معید پیرزادہ، جو باہر بیٹھے ہوئے وہاں سے پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں. کوئی نیگیٹو کانٹینٹ دے رہا ہے، کچھ لوگ انڈیا کا بیانیہ بنا رہے ہیں. اور اگر آپ ان یوٹیوبرز کو اور ان نام نہاد لوگوں کی جن کی بات کر رہے ہیں، آپ اگر ان کی فالوئنگ کی ڈیٹیلز دیکھیں تو آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ 60% پلس ان کے فالورز انڈینز ہیں. جو آپ مجھے اب اس میں اور میں کیا کہوں کہ جن کے فالورز ہی انڈین ہیں اور وہ ان کو خوش کرنے کے لیے ہی بات کریں گے نا، جہاں سے روٹی آتی ہے، جہاں سے روزی روٹی آتی ہے، وہ اسی کی بات کریں گے نا، اسی کے گن گائیں گے. بالکل اٹس اے نیچرل. بالکل. تو جن کو روٹی روزی وہاں سے آ رہی ہے تو وہ یہ اس قسم کی ہرزہ سرائی کریں گے. آپ نے آپریشن بنیان المرصوص